شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کا آج سے آغاز۔ ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں تیاریاں مکمل۔ ایرانی حکام کے مطابق ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مسلح میں عوام کو آخری دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے کر جایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء آج تہران جائیں گے۔ وزیر اعظم 4 جولائی کو دورہ ترکیہ پر انقرہ پہنچیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے اہم ملاقات شیڈیول۔ امریکہ اور ایران کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کے مطابق دوحہ مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ قطری اور پاکستانی ثالثوں کی امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کے دوران متعدد نکات پر پیش رفت ہوئی۔ دوسری جانب ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے دوحہ مذاکرات پر امریکہ اور ایران میں رابطہ چینل قائم ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں مداخلت سے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام کمرشل جہاز، آئل ٹینکر آبنائے ہرمز میں محفوظ راستے کے لیے ایران کے بتائے گئے روٹس کو فالو کریں۔ مقررہ راستوں سے انحراف یا بحری نقل و حرکت کے ضوابط کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی ہوگی۔ آبنائے ہرمز کے اطراف امریکی فضائی اثاثوں کی مسلسل موجودگی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ نیٹو پر کسی بھی ملک سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ نیٹو ممبران سے کوئی فائدہ لیے بغیر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ امریکہ کا دفاعی بجٹ $999 ارب ہے، برطانیہ کا صرف $90.5 ارب، فرانس 66.5، اٹلی 48.8 اور پولینڈ 44.3 ارب دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ جرمنی اور دیگر ممالک کے اہداف اخراجات سے بھی کم ہیں، جو مضحکہ خیز ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل $1.27 کمی سے $67.31 فی بیرل پر ہو چکا۔ برطانوی برینڈ کی قیمت میں $1.70 کم ہو کر $70.40 فی بیرل ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دوحہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ دونوں رہنما مذاکراتی عمل مستقبل میں بھی جاری رکھنے کے لیے پرامید۔ سعودی وزیر خارجہ نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ لبنان اور شام نے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے پر دستخط شامی وزیر خارجہ اور لبنان کے وزیر اعظم نے کی۔ شام اور لبنان کے معاہدے میں باہمی تعاون کا اصول ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت بھی شامل ہے۔ دمشق کی کیفے میں بم دھماکہ، 6 جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق دھماکہ انتہائی شدید تھا، جس سے کیفے کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ لاہور میں سانحہ کائنہ کے بعد چھت گرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ، ایک بچہ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ باغبان پورہ میں اسکول کی 3ری منزل پر زیر تعمیر دیوار گرنے سے 2ری منزل کی چھت گر گئی۔ ملبہ گلی میں گرنے سے اسکول کا 8 طالب علم بچہ ابوبکر زد میں آ گیا۔ 60 سے زائد بچوں کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا۔ پابندی کے باوجود اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نجی اسکول کی چھت گرنے کا نوٹس رپورٹ بھی طلب۔ دوسری جانب سی یو ایجوکیشن اتھارٹی غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر ان ایکشن۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بلال کاظمی کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ باغبان پورہ میں اسکول کی غیر قانونی عمارت گرانے کے لیے انتظامیہ نے آپریشن شروع کر دیا۔ واقعہ کا مقدمہ درج، ٹھیکیدار اور اسکول کے مالکان نامزد۔ ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے چھت کا لینٹر گرا۔ شالیمار ٹاؤن کے میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ کے مطابق باغبان پورہ میں گرنے والی عمارت کا نقشہ منظور شدہ نہیں تھا۔ غیر قانونی تعمیر پر عمارت کے مالکان کو 27 جون کو نوٹس جاری کیا۔
لاہور قاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت زیادہ ملبہ ڈالنے سے گری، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ کسی سرکاری ادارے کی کوئی غفلت نظر نہیں آتی۔ 14 بچوں کی ہلاکت کے سانحہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کو موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے بھی موجود تھے۔ ادھر زخمی خاتون ٹیچر کا پولیس بیان سامنے، کہا حادثے میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میرے پاس 30 سے 35 بچے پڑھتے ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس لینٹر ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے، بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا اس لیے چھت کا کام کروایا جا رہا تھا، حادثے کے وقت میں خود چھت کے نیچے تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے، شوگر ڈاؤن ہوتی تو مدد کو کوئی نہیں آتا، زمین پر گرا گڑ اٹھا کر کھایا، والدہ بیمار تھی ان سے ملاقات نہیں دی گئی، جیل میں احساس ہوا کہ ایک بے بس قیدی کیسے محسوس کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسلام آباد میں جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب، کہتی ہیں اس فورم پر سیاسی بات کرنا پسند نہیں ہے، جیل کاٹ کر جو دیکھا ہے اس کے مطابق اصلاحات کی، پنجاب کی جیلوں میں جدید ریفارمز متعارف کرائیں، تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک اور ایمرجنسی بٹن کی سہولت موجود، جیلوں میں اصلاحات کے ذریعے قیدیوں کو مفید شہری بنانا ترجیح۔ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جائے گا، بانی پی ٹی آئی کو سہولیات فراہم کی جائیں گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مطالبہ۔ سہیل افریدی نے اسلام آباد میں جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی ناحق جیل میں قید ہیں، ان کی صحت خراب ہے، بانی کا علاج ذاتی معالجین سے کرایا جائے، اڈیالہ جیل کے باہر ملاقاتیوں کے انتظار گاہ بنانی چاہیے، بانی کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں، جیلوں کی حالت بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جیل اصلاحات کے متفقہ قومی میکانزم پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ کی جائے، غیر ضروری قید کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جیل اصلاحات آئینی، انسانی، انتظامی اور قومی تحفظ کا تقاضا بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی میزبانی میں جیل اصلاحات کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان، انتخابی شیڈیول پر نظر ثانی کا مطالبہ، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری، پارلیمانی بورڈ کی ٹکٹوں کے اجراء سے متعلق تمام سفارشات فوری طور پر معطل، حکومت کشمیری عوام کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل تلاش کرے، بیرسٹر گوہر کے مطابق فیصلہ پی ٹی آئی اور آزاد کشمیر کی قیادت اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا گیا، پارٹی صلاح مشورے کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ ادھر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن معطل کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر الیکشن کا معرکہ سر کرنے کے لیے بھی متحرک، چیئرمین پیپلز پارٹی سے چودھری یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کی تیاریوں پر بریفنگ دی، بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے لیے ہر ضلع میں جانے کا اعلان، کہا پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا، پیپلز پارٹی کشمیری عوام کے مسائل حل کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے، انتخابی مہم کے سلسلے میں عوام سے رابطوں کا عمل تیز ہوا، آزاد کشمیر کے عوام تک پیپلز پارٹی کا منشور پہنچایا جائے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی کو گڈ بائے کہہ دیا، ساتھیوں سمیت ہی استقامت میں پاکستان پارٹی کے کاررواں کا حصہ بنے، وزیر زراعت آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی نے عبداللہ علیم خان کو جوائن کیا، سابق وزیر نثار انصر عبدالی، سابق مشیر افتخار رشید کی آئی پی پی میں شمولیت، خاتون رکن قومی اسمبلی تقدیس کیلانی، اعجاز کھٹانا، طاہر کھوکھر، مقبول گجر شامل، عبداللہ علیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کیا، صدر آئی پی پی نے تمام رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔
خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، آندھی اور فلیش فلڈنگ نے تباہی مچا دی۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 23 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم کی رپورٹ کے مطابق فلیش فلڈنگ سے مجموعی طور پر 38 گھروں کو نقصان پہنچا۔ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں موسلادھار بارش، ندی نالے بھی بھر گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ گیس بالا تادوگا نالہ لنک روڈ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ امدادی سرگرمیاں بھی دشواری کا شکار۔